السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے والے لیسنز بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو آج کا لیسن جو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک آدھا لیسن اور بنائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم قرآن پاک جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن۔ تو جی دوستو، ہم اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پر آ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے زبر کی تنوین میں۔ یہ جو اوپر والی لائن میں جو انہوں نے ایک رول بیان کیا ہے، یہ دیکھیں میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ یہ زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ آج جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، زبر کی تنوین کے بارے میں تھوڑا بہت ہم جانیں گے کہ زبر کی تنوین کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم الف کے بارے میں پڑھیں گے کہ زبر کی تنوین میں الف جو لکھا جاتا ہے وہ پڑھا کیوں نہیں جاتا، الف کی کتنی اقسام ہیں اور کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بھی انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ آج ہم اس کو واضح کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو جی آج کا لیسن جو ہے وہ ہم سٹارٹ۔ جی دوستو یہ دیکھیں، دو زبر کی تنوین، ٹھیک ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بارے میں ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دو زبر کی تنوین کس کو کہا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ دو زبر کی جو تنوین ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، دو زبر کی تنوین نون ساکن کی آواز دیتی ہے۔ جب بھی آپ دو زبر کی تنوین پڑھتے ہیں، چاہے آپ دو زیر کی تنوین پڑھ لیں یا دو پیش کی تنوین پڑھ لیں، تنوین ہمیشہ نون ساکن کی آواز دیتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، با نون فتحہ بن، با نون فتحہ بن، با نون زبر بن۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ بولا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ دیکھیں، با نون زبر بن، با الف دو زبر بن۔ الف تو یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ الف پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اصل میں قاعدے میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے، با دو زبر بن، لیکن اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اس کو دوسری طرح سے دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے با نون زبر بن، نون ساکن کی آواز دیتا ہے، تنوین جو ہے وہ نون ساکن کی آواز دیتی ہے۔ اسی طرح جیم نون فتحہ جن، جیم دو زبر جن، یہ بھی جیم نون فتحہ جن، نون ساکن کی آواز دے رہی ہے۔ اسی طرح دال دو زبر دن، یہ بھی دال نون فتحہ دن، نون ساکن کی آواز دے رہی ہے۔ جیسے تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، خا دو زبر خن، غین دو زبر غن، یا دو زبر غن ین۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ ان میں الف نہیں بولا جاتا۔ دوسری بات کہ اصل میں رول تو یہ تھا کہ الف جو ہے وہ ساتھ لکھا جا رہا ہے، تو الف بھی ہم ساتھ پڑھنا، الف کو بھی ہمیں ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں پہ الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح آپ کسرہ، تنوین الکسرہ، الکسرتان، ٹھیک ہے، زیر کی تنوین کو لے لیں، زیر کی تنوین میں بھی نون جو ہے ساکن کی آواز دے رہا ہے، جیسے تا دو زیر تین، ٹھیک ہے، نون ساکن کی آواز دیتی ہے زیر بھی۔ اسی طرح خا، آپ آگے تنوین الضم، الضمتان، ٹھیک ہے، آپ پیش پہ آ جائیں تو پیش کی تنوین جو ہے وہ بھی یہ نون ساکن کی آواز دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں سب سے پہلے کہ تنوین جو ہے وہ نون ساکن کی آواز دیتی ہے۔ اس سے پہلے جب ہم قاعدے میں ہم نے تنوین کا لیسن پڑھا تھا، تو اس سے پہلے ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا، ایک زبر ایک زیر ایک پیش، ون فتحہ ون کسرہ ون ضمہ، ٹھیک ہے، ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو حرکات جو ہے اس میں تو ہم نے کہیں نہ کہیں الف کو پڑھا ہے، لیکن جب تنوین کی باری آتی ہے تو تنوین میں الف نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ زبر کی تنوین میں الف نہیں پڑھا جاتا، یہ آپ کو اچھی طرح سے بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ تنوین جو ہے، پہلی بات تنوین کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں کہ تنوین، ایک تو تنوین جو ہے وہ نون ساکن کی آواز دیتی ہے، دوسرا تنوین میں الف نہیں پڑھا جاتا۔ با الف دو زبر بن نہیں پڑھیں گے، با دو زبر من پڑھیں گے، جیم دو زبر جن، دال نون دو زبر دن، ٹھیک ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آ جائیں، اب الف کے بارے میں جانتے ہیں کہ الف کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ الف جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ الف کے کچھ قواعد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جاننا ضروری ہے کہ الف کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ تو الف کے جو قواعد ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں
کہ آج جو یہ 4 ٹاپک ہیں، آج کا جو ٹاپک ہے، یہ 4 جو ہے نمبر 1 الف زائد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 الف زائد کا قاعدہ کیا ہے، نمبر 3 الف زائد کی پہچان، اور نمبر 4 الف زائد کی مثالوں سے ہم جو انشاءاللہ آج واضح کریں گے کہ الف زائد کیا ہوتا ہے، الف اور الف زائد میں فرق کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ الف زائد کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ الف ہے، اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے، یہ سمپل الف ہے اور یہ اس طرح سے پڑھا بھی نہیں جاتا۔ جب الف کے اوپر کوئی سائن آ جاتا ہے، زبر زیر پیش کوئی سائن آ جاتا ہے تو وہ الف حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے الف اور الف زائد میں جو فرق ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ الف ہے، اس کے اوپر الف لکھا ہوا بھی ہے، لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں یہ سمپل الف نہیں ہے، الف کے اوپر یہ گول سا دائرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ریڈ کلر کا گول سا دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو گول سا دائرہ ہے یہ قرآن پاک میں آپ کو کہیں جگہ پہ بھی، ہر جگہ پہ، بلکہ آپ کو ہر پارے میں، ہر قاعدے میں، ہر پارے میں، ہر صورت میں آپ کو یہ الف بھی مل جائے گا، سمپل الف بھی مل جائے گا، اور الف زائد بھی آپ کو مل جائے گا۔ الف زائد جس کو کہا جاتا ہے کہ الف کے اوپر جو یہ دائرہ ہوتا ہے اس کو الف زائد بولا جاتا ہے۔ یہ الف زائد کی پہچان ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ الف زائد کی پہچان یہ ہے کہ الف کے اوپر یہ گول سا دائرہ ہوتا ہے۔ الف زائد کس کو کہتے ہیں؟ اس کو انگلش میں ایڈیشنل بولا جاتا ہے، علاوہ۔ زائد کا تو آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہو کہ زائد جو اضافی چیز کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو زائد بولا جاتا ہے۔ نمبر 2، اب الف کا قاعدہ، الف زائد کا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے۔ 2 قاعدے ہیں الف زائد کے بارے میں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں آخر میں جو الف ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں آخر میں، جن کے آخر میں جو الف ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے۔ وقف کی صورت میں تو الف پڑھا جاتا ہے، بغیر وقف کے الف نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن یعنی کہ آپ جب اس حرف کے اوپر، جس حرف کے آخر میں الف زائد آئے، الف زائد کا آپ کو پہچان ہو گئی کہ جس کے اوپر گول سا دائرہ ہوتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس حرف کے آخر میں الف زائد آ جائے تو وہاں پہ آپ وقف کی صورت میں تو الف پڑھیں گے، لیکن وصل کی صورت میں آپ الف نہیں پڑھیں گے۔ وصل کہتے ہیں ملا کے پڑھنا، یعنی جب آپ بنا وقف کے پڑھیں گے، جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ وہاں پہ الف نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہے جی قاعدہ۔ اب اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں، الف زائد کی مثالیں جو ہیں، اس پہلے قاعدے کی مثالیں، جیسے یہ دیکھیں، یہ لاکنہ واللہ، لاکنہ واللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن پاک میں دوسری طرح سے لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ الف آ رہا ہے، الف کے اوپر یہ چھوٹا سا سائن آ رہا ہے، یہ ریڈ کلر کا یہ سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ریڈ کلر کا سائن آ رہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ الف زائد ہے۔ اور الف زائد کا ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے، وصل کی صورت میں یعنی جب ملا کے پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں لاکنہ واللہ، جب ہم پڑھیں گے اس کو تو ہم پڑھیں گے لاکنہ واللہ، لاکنہ واللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس پہ وقف کرتے ہیں، اگر ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو ہم اس الف کو ضرور پڑھیں گے، جیسے لیکن، لیکن الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ تو جو حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، الف واو یا، ان میں سے ایک الف بھی ہے۔ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور اس کو آپ جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس کو تھوڑا سا لمبا ضرور کریں گے۔ تو جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے، الف کو ضرور پڑھا جائے گا، جیسے لیکن۔ لیکن جب آپ ملا کر پڑھیں گے، وصل کی صورت میں پڑھیں گے تو آپ الف اسکپ کر دیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے لیکنہ اللہ۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیں، جیسے سلاسلہ، قرآن پاک میں آتا ہے نا سلاسلہ و اغلالا و سعیرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سلاسلہ ہے یہ لام الف، یہ آپ نے قاعدے میں دوسری تختی میں جو ہے وہ پڑھا ہوگا، الف لام الف لام الف، لام الف کی بہت ساری شیپس ہیں جس میں یہ بھی ایک لام الف آتا ہے۔ یہ لام ہے، یہ الف ہے، ٹھیک ہے، یہ گرین کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف ہے، اور الف کے اوپر آپ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا سائن ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی اسی رول کے مطابق پڑھا جائے گا کہ اگر آپ اس پہ وقف کریں گے تو آپ اس کو لمبا کریں گے، یعنی آپ اس کو الف کو پڑھیں گے، اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو الف بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے سلاسلہ و اغلالا و سعیرا۔
اسی طرح قواریرہ کے اوپر بھی یہی قاعدہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اسی طرح انا اس پہ بھی یہی قاعدہ لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ نون الف. ٹھیک ہے. یہ آگے سے تھوڑا سا جو ہے وہ اسکپ ہو گیا. تو یہ جو نون الف ہے، الف کے اوپر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے. اس طرح وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ لام الف کے اوپر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے. اَوَلُّونَ السَّبِيلَ یہ الفاظ ہیں جن کے اوپر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے. اسی طرح ہم دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں کہ الف زائد کا دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 9 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں الف کے ساتھ لکھنا ضروری ہے، جن کے ساتھ الف لکھنا ضروری ہے، لیکن الف نہ تو وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا نہ وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا. یعنی الف لکھنا تو ضروری ہے، لیکن نہ ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں نہ وصل کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے والے قاعدے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں آخر میں جو الف ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے. وقف کی صورت میں تو الف پڑھا جائے گا، بغیر وقف کے نہیں پڑھا جائے گا. لیکن یہ جو دوسرا قاعدہ ہے اس میں کیا بول رہے ہیں کہ 9 کلمات ایسے ہیں جن میں الف کے ساتھ لکھنا تو ضروری ہے، اور الف جو ہے وہ وقف کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا اور وصل کی صورت میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب اس دوسرے جو قاعدہ ہے اس کی مثالیں لے لیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ شو ہو رہا ہے، یہ حرف ہے لا الہ اللہ. اب یہاں پہ آپ درمیان میں وقف تو نہیں کر سکتے نا، لا. ٹھیک ہے. درمیان میں وقف تو نہیں کر سکتے. تو یہ حرف جو ہے اس قاعدے کے مطابق یہاں پہ آپ وقف کی صورت میں بھی الف نہیں پڑھ سکتے اور وصل کی صورت میں بھی ملا کر بھی الف نہیں پڑھ سکتے. لا الہ اللہ ہی آپ پڑھیں گے، لا الہ اللہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح ولا اوضعوا، یہ بھی لام الف کا جو الف ہے آپ کو ریڈ نشان نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ولا اوضعوا اس کو بھی آپ وقف کی صورت میں بھی نہیں پڑھیں گے، وصل کی صورت میں بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح لأذبحنہ کا لام کا جو الف ہے وہ بھی آپ اسی قاعدے کے تحت پڑھیں گے، نہ وقف کی صورت میں نہ وصل کی صورت میں. اسی طرح لإلی الجحیم لأنتم ملئہ أفإن مت لشیء من نبأ. تو یہ جو حروف ہیں ان کو آپ نہ وقف کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں نہ وصل کی صورت میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا جو لیسن ہے الف کے بارے میں اور تنوین کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا لیسن بہت پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے قاعدے کو، اپنے قرآن پاک کو، اپنے تلفظ کو ٹھیک کر سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.